آج ہم پڑھیں گے علامات وقف۔ وقف کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، متحرک کو ساکن کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے وقف کے قاعدے کو پڑھا تھا، اور اب ہم یہ پڑھیں گے، یہ چیز جانیں گے کہ وقف ہمیں کہاں کرنا ہے، علامات وقف کون کون سے ہوتے ہیں اور کہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ ایک مسافر کو جگہ جگہ رکنا، اسٹاپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک پڑھنے والے کو بھی، کیونکہ اتنی لمبی سانس نہیں ہے کہ انسان مکمل پڑھ لے، تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقف کہاں کرے، کہاں ٹھہرے، کہاں آرام کرے۔ تو کچھ اسٹیپ دیے گئے ہیں علامات وقف، جو وقف کی علامت ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ تو چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے، تو چند ہیں، دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گول دائرہ، دیکھیں آپ، سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو گول دائرہ، یہ وقف کی علامت ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے۔ وقف تام، یہاں یہ جو گول گول جو آیت جسے ہم کہتے ہیں، یہ آیت پوری ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر ایک سینٹینس، ایک بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو گول گول جو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے، جگہ جگہ آپ کو یہ آیت پوری ہونے کی علامت آپ کو ملے گی۔ یہ اسٹاپ ہے، ٹھہرنے کا، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دیکھ رہے ہیں میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا، ضرور ٹھہرنا چاہیے یہاں پر، تو یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اور یہ طا جو ہے، آپ کو کہیں اس طرح کی آیت ملے گی، کہیں میم کی، کہیں طا کی۔ تو جب طا کی آیت آپ کو نظر آئے کہیں پر بھی، آیت کریمہ پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے سمے، آیت کے بیچ میں لائن پر کہیں پر بھی یہ طا بنی ہوئی ہو، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب آپ کو کہیں جیم بھی ملے گی اس طرح کی بنی ہوئی، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ویسے آپ طا پر بھی ٹھہرنا، یعنی وقف اور وصل دونوں کر سکتے ہیں۔ اصل تو وصل ہی ہے، پر اگر آپ کو جہاں ضرورت پڑتی ہے وقف کرنے کی، سانس لینے کی، وہاں آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر لیں، یا میم پر، یا طا پر، ٹھیک ہے، یا جیم پر، تو یہ کہیں پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو جیم یہ وقف جائز کی علامت، یا ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز۔ اب بات کریں زا کی، تو زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، مگر نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ اور یہ دیکھیں صاد، یہ سارے جو علامتیں نظر آ رہی ہیں، سب تلاوت قرآن کرتے سمے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہیں میم، کہیں طا، کہیں جیم، زا، صاد، یہ سب سامنے آتے ہیں۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں کیا کریں، ملا کر پڑھیں آپ، لیکن اگر آپ کی سانس پوری ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ وقف پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ لام، اگر یہ آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے میں اختلاف ہے۔ اگر یہ آیت کے اوپر ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔
آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ مطلب کیا ہے، لام کی آیت گول والی آیت کے اوپر لام لگا ہوا ہے تو یہاں پر اختلاف ہے، بعض لوگ ٹھہرتے ہیں بعض نہیں ٹھہرتے ہیں، لیکن اگر یہ سنگل لام الف ہے تو یہاں پر نہ ٹھہریں۔ اچھا، یہ اب دیکھیں، یہ تو علامات ہو گئی ساری۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آئیں گی، تو آپ ان میں سے اپنے موقع محل کے اعتبار سے، اپنی سانس کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے آپ ٹھہریں، ان کو یوز کریں، پر وقف کریں۔ اب اعادہ کیا ہے؟ اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کیسے کہتے ہیں؟ سانس توڑنے کے بعد، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب یہ اس میں یہ مثالیں ہیں، کہیں تو جیم ہے، کہیں گول گول یہ آیتیں ہیں، کہیں جیم کی، کہیں یہ سب مثالیں اس میں ہیں، اور انشاءاللہ ان مثالوں کو ہم پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا ہی ابھی آپ سمجھیں، اگلے لیسن میں انشاءاللہ ان کی مثالوں کو پڑھتے ہیں، یعنی کس طرح وقف کریں گے، کس طرح یہاں پر وقف کریں گے۔ وقف کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، وہ قاعدوں کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور کیسے ہمیں وقف کرنا ہے وہ آپ تمام طریقے سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ پہلے اسے سمجھیں، اور کل ہم آپ سے مثالوں کے ذریعے اور آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اور جن لوگوں نے شروع سے، اگر آپ نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، مدنی قاعدہ مکمل ہمارا ہو چکا ہے، اور یہ تھوڑے سے لیسن ہمارے باقی ہیں، تو آپ شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اسباق، مکمل جانکاری ملے۔